نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس دو صورتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی صورت سورۃ الہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ اس کے اندر دو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، وہ دو بری عادتیں، دو بری خصلتیں ہیں۔ پہلی عیب لگانا، دوسرا ہے طعنہ دینا۔ کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کے عیب بیان کرنا ہمزہ، اور لمزہ کا معنی ہے آمنے سامنے کسی کو طعنہ دینا۔ تو یہ سب جرم ہیں۔ فرمایا کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں میں عیب نکالتے ہیں اور طعنے دیتے ہیں۔ بعض وجوہ کی بنا پر عیب بیان کرنا یہ غیبت سے بڑا جرم ہے، اور بعض وجوہ سے غیبت کرنا یہ طعنہ دینے سے بڑا جرم ہے، اور بعض وجوہ سے دوسری چیزیں اس سے بڑا جرم ہے۔ بہرحال یہ تینوں جرم ہیں، ان تینوں جرموں سے بچنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مال سے حد درجہ محبت کرتے ہیں اور ان کا گمان یہ ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ہم نے بھی ہمیشہ رہنا ہے، گن گن کے رکھتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا یہ گمان غلط ہے، کلا، ہرگز ایسا نہیں۔ جو ایسا کرتے ہیں لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہم انہیں حطمہ میں پھینکیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں کیا پتہ ہے وہ حطمہ کیا ہے؟ پھر اللہ خود فرماتے ہیں کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ ایسی آگ جو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گی۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی وہ آگ ہے۔ عام آگ جسم کو پکڑتی ہے، وہ دل کو پکڑتی ہے، وہ سیدھی دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دنیا کی آگ تو جسم کو جلاتی ہے، دل تک پہنچنے سے پہلے بندہ مر جاتا ہے، لیکن وہاں کی جو آگ ہے، چونکہ وہاں موت نہیں آنی، اس لیے جسم بھی جلے گا، دل بھی جلے گا، انسان مرے گا پھر بھی نہیں۔ اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری صورت سورۃ الفیل ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس کے اندر اللہ نے اصحاب فیل، ہاتھی والوں کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ یہ ہم نے سنا پڑا ہوا ہے، لیکن اس کا خلاصہ پھر ذہن میں ہوگا تو ساری باتوں کو سمجھنا آسان ہوگا۔ یہ صحاب فیل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال میں پیش آیا۔ سورۃ البروج میں ایک واقعہ گزرا ہے کہ وہ بچہ جو ہے جس کو مارنے کی وجہ سے پورا شہر مسلمان ہو گیا تھا، وہ بادشاہ وقت نے خندقیں کھدوائیں، آگ جلائی، اس میں لوگوں کو ڈالا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس موقع پر جو ہے مختلف لوگ جو ہے وہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے تھے، اور ملک یمن میں ارباط اور ابرہہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ دونوں اس کو شکست دی اور بھاگ کر دریا کی طرف چلے گئے، اور وہ بادشاہ جو لشکر لے کر گیا تھا وہ دریا میں غرق ہو کر مر گیا۔ اب یہ جو مظلوم عیسائیوں میں سے دو آدمی ذو نواس کی گرفت سے بچ کر ملک شام نکل گئے، قیصر کے پاس چلے گئے۔ اسے جا کر کہا کہ حمیر قبیلہ کے بادشاہ ذو نواس نے نصارہ پر بڑا ظلم کیا ہے، آپ اس سے انتقام لیں۔ قیصر روم نے حبشہ کے بادشاہ کو پیغام بھیجا، کیونکہ وہ اس کے زیر تحت تھا، کہ ذو نواس بادشاہ سے انتقام لو۔ ملک یمن حبشہ سے قریب پڑتا تھا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ابرہہ اور رباط، یہ دو جرنیل تھے، ان کو بھیجا کہ یمن پر حملہ کرو۔ انہوں نے حملہ کیا، پورے یمن کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ فتح کرنے کے بعد پھر ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، تو اس میں رباط مارا گیا، ابرہہ بچ گیا۔ اب اس ابرہہ کو نجاشی بادشاہ نے یمن کا حاکم بنا دیا۔ چونکہ یہ نصرانی تھا، اس کا مکہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو اس کے ذہن میں یہ ترکیب آئی کہ مجھے اپنی جو بادشاہت ملی ہے، حکومت ملی ہے، سلطنت ملی ہے، طاقت ملی ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ میں یہاں ایک ایسا کنیسہ بنا دوں، ایک عبادت خانہ بنا دوں کہ لوگ مکہ اور بیت اللہ کو چھوڑ کر یہاں آئیں۔ تو اس نے یہ سوچ کر ایک وہاں بہت بڑا عبادت خانہ بنایا، اتنا اونچا کہ نیچے کھڑے ہو کر اس کی بلندی کو دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ ہیرے جواہرات اس پر لگا دیے۔ یمن میں جو لوگ رہتے تھے وہ اس سے نفرت کرتے تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ لوگ مکہ جائیں، بیت اللہ کی زیارت کریں۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کسی قبیلے نے اس کے بنائے ہوئے کنیسہ کو آگ لگا دی،
بعض روایت میں ہے کسی نے اس کے کنیسہ میں آ کر پخانہ کر دیا۔ جب ابرہہ کو پتہ چلا تو غصے سے بھر گیا۔ اس نے کہا کہ میں مکہ جاؤں گا اور بیت اللہ کو گرا دوں گا، نہ وہ رہے نہ لوگ وہاں جائیں۔ یہ ابرہہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے نکلا۔ راستے میں جو عرب قبائل تھے انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن وہ ناکام ہوتے رہے۔ چلتے چلاتے جو ہے بہت دور تک پہنچ گیا، طائف پہنچ گیا۔ طائف والوں نے اس سے معاہدہ کر لیا، کیا تم ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ یہ اس سے آگے چلا اور مکہ کے قریب پہنچ گیا، مکہ میں پہنچ گیا، یوں سمجھے۔ سب سے پہلے وہاں جو ان کے اونٹ سینکڑوں کی تعداد میں پھر رہے تھے اس نے قبضہ کر لیا، جس میں آپ علیہ السلام کے دادا مکرم کے عبد المطلب کی بھی 200 اونٹ تھے۔ اس ابرہہ کا ایک سفیر مکہ شہر میں گیا اور ان سے جا کر کہا کہ اپنے سردار کو بھیجو وہ بات کرے۔ عبد المطلب جو ہے وہ ملنے کے لیے اس کے پاس آیا۔ عبد المطلب بڑے وجیح آدمی تھے، بڑے قد آور تھے۔ جب ابرہہ نے دیکھا تو اپنے شاہی تخت سے نیچے اتر آیا تو ان کے ساتھ بیٹھا، پوچھا کیسے آئے؟ ابرہہ نے کہا کہ ہمارے آنے کا مقصد تو کعبہ گرانا ہے، تم بتاؤ۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں تو کعبہ کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہی نہیں ہوں، میں تو اپنے وہ اونٹ جو تم نے قبضہ کیا وہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابرہہ نے کہا کہ میرے دل میں جو آپ کی عزت تھی وہ ختم ہو گئی ہے، میرا خیال تو یہ تھا کہ آپ اپنے عبادت خانے کی بات کرو گے، تم اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ فرمایا کہ اونٹ میرے ہیں، کعبہ رب کا ہے، وہ جانے اس کی حفاظت جانے۔ ابرہہ نے اونٹ واپس کر دیے۔ واپس جا کر انہوں نے کعبہ شریف کو پکڑ کر دعائیں مانگی۔ ان کو یقین تھا کہ یہ لوگ تباہ ہوں گے۔ اس کے بعد دعائیں مانگی۔ قریش کے جتنے لوگ تھے پہاڑوں پر چڑھ گئے منظر دیکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے۔ ابرہہ کا جو بڑا خاص ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، 60 ہاتھی بھی اس کے ساتھ آگے پیچھے چلتے تھے۔ یہ بھی مکہ مکرمہ میں داخل ہونے لگے اور آخری پڑاؤ سے اٹھنے لگے تو اس کا وہ ہاتھی اٹھتا ہی نہیں تھا، چلتا ہی نہیں تھا۔ ہاں مخالف سمت میں چلتا تھا، اللہ کے گھر کی طرف نہیں چلتا تھا۔ خیر جب یہ لشکر آگے بڑھا تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو جو بہت چھوٹے تھے، سرخی مائل بھی تھے، ان کو بھیج دیا۔ ان کے پاس 3 کینکریاں تھیں، ایک پنجے کے اندر، ایک چونچ کے اندر۔ وہ اوپر سے گراتے، وہ سوار کو لگتی، پھر سواری کو لگتی، سوار بھی بوسہ بن جاتا، سواری بھی بوسہ بن جاتی۔ سب تباہ و برباد ہو گئے، صرف ابرہہ بچا۔ اس کا جسم بھی گلنا سڑنا شروع ہو گیا۔ اللہ دکھانا چاہتے تھے زندہ رکھ کر کہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گلتے سڑتے سڑتے آخر مر گیا۔ تو یمن کا دارالحکومت ہے صنعاء، وہاں پر اس نے یہ کلیسا بنایا تھا، معبد عبادت خانہ بنایا تھا۔ میں نے بھی اس کو سن 94 کے اندر دیکھا ہے، ایک محلے کے اندر ایک کنواں نما شکل، اوپر سریے کا بنا کے جنگرہ لگا ہوا ہے۔ اب اہل محلہ وہاں اپنا کچرا پھینکتے ہیں۔ تو اس پر اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یعنی وہ اتنی بڑی طاقت لے کر آئے تھے، ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا کرنا تھا؟ ان کی ساری تدبیروں کو خاک میں ملا دیا۔ ان پر پرندے بھیجے جنہوں نے کینکریاں برسائیں، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، اور وہ کیا ہو گئے؟ ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بوسہ ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ جو ہے وہ بندوں کے محتاج نہیں ہیں، نہ ہی پرندوں کے محتاج ہیں، نہ ہی کسی اور اسباب کے محتاج ہیں، لیکن اللہ دکھاتے ہیں کہ کہاں ہاتھی اور کہاں چڑیوں سے بھی چھوٹے پرندے۔ اگر ہم چاہیں تو اپنے گھر کی حفاظت چڑیوں سے لے لیں، ابابیل سے لے لیں، چاہے تو ہوا سے لے لیں، چاہے تو آواز چیخ کسی کی فرشتے کی چیخ سے لے لیں، چاہے تو زمین کو ہلا کر لے لیں، چاہے آسمان سے پانی برسا کر لے لیں۔ یعنی سب کچھ ہمارے قبضہ قدرت کے اندر ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اگر یوں اس مسلمان یقین کر کے رب کے ساتھ جڑ جائے، رب کے احکام کی پابندی کرے، تو یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔